محمد علی جبرا حقیقت تو رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس نے جملے کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے معاملے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی ابتدا کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھانا، اگر اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا وہ جانور ہے جس کا کام سے صحابہ کو بھوگنا ہے۔ جب تک اہل توحید اور اہل حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے، اور ان کی خبر تو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں ایران کے ٹکڑوں پہ۔ میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا، ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وابی کو کاٹ کے رکھ دیا اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ کوئی جھوٹے الزامات جو میرے اوپر پہلے انہوں نے لگائے تھے کچھ سال پہلے وہی دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں۔ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا، میں نے طبیعت صاف کر دی ایف آئی آر والے ایشو کے اندر بھی، کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا۔ اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی۔ ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر، یہ سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی مت پہ دینا ہے منو، ہاں؟ اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا۔ پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا، ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ ہے ان کے گلے کا پھندا، یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے۔